سنیو آخری گل کرنے تو پہلے ایک اشارہ میں جناب کی خدمت کے اندر عرض کرنا اساں میلاد کا جلوس کھڑنے ہاں میرا سبق میں اور پکا کے آیا سا حضرت دی دعوت کی وجہ نال علمی نکات تیار کر کے آیا سا لیکن میں اپنے کر کے زیادہ دیکھنے تو میں پھر آپ کی خدمت کے اندر ایک گفتگو آ سکتی ہے. میں جناب کی خدمت کے اندر کرنا کہ دیکھو جڑیاں چیزیں ساڈے پازیٹیو ہیں مثبت ہیں ہوتے ہیں اساں من حیث القوم اپنے اندر ایسی چیزاں کو تلاش کرنا ہے جڑیاں منفی ہیں. ساڑھے ترکات کے اندر 5-6 سال ہو گئے ہیں میلاد کے جلوس کے اندر ایک چھوٹی جی خرابی پیدا ہو گئی. وہ خرابی کی ہے کہ ایسا دیکھنے آپ تھے بلکہ پچھلے سال میں باقاعدہ وزٹ واسطے گیا جا کے ترکم گلیاں محلے کے اندر شاید اتنے بھی ایسا ہوئے خدا کرے نہ ہوئے لیکن اگر خدا نہ خاصہ ہوئے تو علماء کرام چاہیے کہ سدے باپ کا احترام کرن. نکے نکے خوہ بنے پے نے خوہ کے آس پاس نکے نکے پترے بنا کے یا گائے بیل بنا کے ماڈل جائے تو وہ آس پاس کرتے پے ادھر پانی پہ بند ہے بلکہ پچھلی باری میں اپنے کو تک کعبہ شریف کا بڑا سارا ماڈل بنا کے زمین پہ رکھے آس پاس نکے نکے پتلے بنا کے وہ طواف پہ کرتے ہیں. یہ چیز اسلامی رونا حرام ہے یہ حرام ہے. الحمدللہ ویسے تسی بڑے خوش قسمت ہو کہ تھوڑے کو ایسی چیز کوئی نہیں وگرنہ تسی انگلینڈ کی پٹی کے نیڑے ہو یہ چیز سلائی ہوئی ہیں. زیادہ تر لوگ جڑے انگلینڈ سیٹل ہیں وہ تے کرسمس تکتے رہے تے نویاں نویاں شہبت تکتے ہیں وہ تصور لے کے اچھے آتے ہیں وہ ساڑھے بولتے پڑے آتے ہیں. اگر الحمدللہ حضرت اس طرح فرما رہے ہیں یہ چیز نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خاصہ پائی جاؤں خدا نقصان ہی ہونا سی. جس طرح پہلے عرض کی تھی کہ نکے نکے بچے بیٹھے رہے نا انہیں ایسا کچھ نو تک تک کہ جب پختہ ہونا سی تو اس سب کچھ نو انہیں این شریعت سمجھ کے کرنا سی بیان شریعت. اور ایک اور گل استاد علامہ طاہر محمد بن عربی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے استاد گزرے درس نظامی دے انہوں نے شان کا اندازہ اتو لا لو کہ نصیر الدین نصیری صاحب جنہوں نے شاگرد ہوں آپ ہی اندازہ کرو حضرت شاہ عبدالحق گولوی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے جناب مرید میں آج کر بیٹھا شاگرد ہوں حضرت شاہ عبدالحق گولوی رحمۃ اللہ تعالی آپ انہوں نے شاگرد بہت بڑے بڑے علماء کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ انہوں کو اسباب پڑھتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو ایک بنیاد کا مطلب آیا کہ کہنے کہ بہت ساری جلوس نہ گئے ہیں جس نہیں ہے روحانی طور پر سکون نہیں مل رہا. میں کہ ملک کی فجر پڑھی تھی لیکن یہ فجر کی پڑھی میں کہ زور اثر مغرب عشاء یہ پڑھی ہیں پڑھی حضور نے بھی کو نہیں پڑھی لیکن علاقہ سارا کچھ ہے جلوس نہ گیا تو آپ نے فرمایا سن میری عادت فجر پڑھ زور اثر مغرب عشاء پڑھ سرکار دے جلوس نہ جا جانے جانے بھی درود پڑھ یا قصیدہ بردا شریف پڑھ عشاء پڑھ کے رات کو لیٹے گا نا دل کا سکون دسے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے دے میلاد کا جلوس قبول فرما لے. اس چیز کا اہتمام بھی جلوس کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی نماز قضا نہ ہوئے تو سب فجر دو فرض نہ پڑھو امام شکر سنتا پڑھ لو نماز ہو جائے گی. ہم نے عشاء گزری جس نے 4 فرض نہیں پڑھے بھلے 2 سے سنتا پڑھ لے تو عشاء ہو جائے گی. باقی جی 17 نے میں زیادہ پڑھیاں نے تو تسی نو آکھو کہ میاں ہیں تے 17 لیکن انہیں جو فرض پڑھے گا تو تاں اتنی نہیں قبول ہوں گی. ایسا ہی ہے ورنہ ادا نہیں قضا ہی رہی ہے. میرے سرکار کے نام کرو مستحب اور سنت ادا ہو جائے یہ فرض جناب ترک ہو یا کھلوتا ہوئے تو سکی سمجھتے ہو کہ ایسا میلاد قبول ہونا ہرگز نہیں. میں تو سچی گل پہ کرنا ہے یہ شریعت دا واضح فیصلہ ہے جڑا فرض دا تارک ہوئے گا اودیاں تمام عبادات داں تے لگ جاندیاں نے. میلاد دا جلوس کڈو اور ان کڈو کہ تکنا یہ مزہ ہے کہ سونے محمد عربی دے میلاد دا جلوس کڈیا جا رہا ہے لیکن ایک گل کا خیال رکھو کہ نال 5 نمازاں بھی با جماعت ادا کیتیاں جان تے پھر تاں سونا بھی خوش رہے گا کہ میرے میلادیاں دے جو ہے کوئی ایک تو ساڈے اصل اجتماع ہے نا حضرت صاحب 2 منٹ ٹھیک کے لگن کسی بور ہو جاتے سرد عادی کے اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے. میں ایک آخری روایت طرف کرنا اس واسطے ضروری سمجھنا کہ ساڑھے ساتھ کرام فرماتے ہیں کہ جڑی تقریر آل بیت اتحاد کا ذکر تو خالی ہوئے تقریر ہوئی جان تو خالی ہوئی. میرے سرکار کے نام کرو جڑا موضوع میں لے کے آیا سا جڑا میں اتقیت کے جڑا تعین کیتا اس کی آخری روایت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات گزر گئی. آپ جانتے ہو کس طرح گزری سی کہ مجرات ہو گئے کھلے آسمان سے نبی کریم علیہ السلام کی شہادت نے گزارا کیتا سامنے لاش پہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جناب شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش سامنے پہ ہوں پھر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا خبردار کسی دے رون دی آواز نہ آوے متا یزیدی سمجھنے ٹوٹ گئے کسی دے رون دی آواز نہ آوے خبردار جے کسی نے بہن پایا کوئی نہ روے یہ نہ سمجھنے دے حوصلے ٹوٹ گئے اتنا پکا تے پختہ ہو کے بہن تاکہ پتہ لگے محمد دی آل ہر حال صادر سے شاکر 11 محرم آخری گل میں کر کے
کہندے نے کہ قافلے نے جو ٹوریا گیا حضرت امام زین العابدین لگے اور میرے سرکار کی شہادت جو کسی ایک دے پیر دے اندر بھی جُتی کوئی نہیں زمین بھی گرم ہو گئی کہ کربلا تو دمشق تک جو طویل سفر ہوئے کہ قافلہ ٹور کے لے جایا جاتا ہے اتنے جڑا میں نقطہ عرض کرنا چاہنا اسو کرتا ہے میری تقریر ختم اللہ میں تم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے رب جی بولو سبحان اللہ اس روایت کو روایت محرم والی روایت سمجھ کے نہیں سننا اس کو ذرا غور نال سننا ہے جڑا میں اس میں نقطہ کٹ کے دے کے جان لگا اس کو ذرا جھولی پانا ہے تاکہ پتہ لگے کہ بحیثیت مسلمان دی ترجیح کی ہونی چاہیے سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عریضہ پیش پیا کرنا میرے سرکار دی آل کربلا تو لے کے دمشق تک جناب اعلی لے کے جدو جاندے پہلے محدث ابن عساکر اتنا سنجیدہ مورخ محدث گزریا ہے کہتا ہے آقا دیاں شہادتیں جو کسے دے پیر دے اندر جُتی بھی کوئی نہیں میرے سرکار دا قافلہ جاندا پیا ہے جدو دمشق دے داخلی دروازے دے قریب پہنچیا اوتھے یزید دے دربار دے نیڑے آقا دا ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بغیر دے تجارت جناب اعلی دمشق پہنچے نے آپ نے سنیا مال اللہ باغیاں دا قافلہ آندا پیا فرمایا کون باغی نے جنہاں دا قافلہ آندا پیا ہے دسیا گیا مصطفیٰ دی آل آندی پئی ہے آپ نے کرنا نو ہاتھ لا کے فرمایا او بدبختو جنہاں دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے او کیویں باغی ہو سکدے نے ایویں گردے پڑدے جناب اعلی داخلی دروازے تک گئے آپ نے دیکھیا میرے سرکار دی آل آندی پئی ہے انہاں دیاں چادراں تے برقے بھی جناب مٹی کر نالو ہوئے پہلے انہاں تے بھی مٹی لگی پئی ہے میرے امام زین العابدین ہتکڑیاں تے بیڑیاں دے اندر کسے ہوئے آندے پئے تے میرے پاک امام دا سر مبارک کے میں نے تے اٹھا کے لے کے آندے پئے آپ دی نظر جدوں سر تے پئی ہے حضرت سعد دیاں چیخاں نکل گئیاں نے فرمایا جنہاں لباں تے ہن بھی مٹی لگی پئی ہے میں کئی باری تکیا میرے آقا انہاں لباں نوں بوسے دے ہوندے سن جس پتھر دے اوتے نیزے دا نشان لگا پیا ہے فرمایا نیزے دی طرف دے نشان والی جگہ تے آقا حسین دی پیشانی نوں چومدے رہندے سن حتیٰ کہ نماز دا وقت ہو جاندا سی آپ کول کھڑے نے جناب اعلی روندے پئے نے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامو بیبییاں نے ویکھیا سارے تماشا ویکھن والے اے کون ہے جڑا ساڈے کول کھلو کے روندا پیا ہے حضرت سعد نے جناب اعلی حضرت سعد کولوں پوچھیا گیا کون ہو آپ نے ہاتھ بن کے عرض کی تھوڑے نانا جان لاد لا دیا غلام ہوندا وا آپ نے فرمایا تساں کون ہو کہ میں سکینہ بنت حسین کہندے ہوندے نے میں حسین دی بیٹی سکینہ میرے مسلمان بھائیو ذرا غور نال سننا حضرت سعد نے فرمایا عرض کردے نے اگر میرے لائق کوئی حکم ہوے میں تعمیل کراں تاکہ کل تھوڑے نانا جان منہ وکھاون جوگا ہو جاواں میرے سرکار دے نوکرو جڑا میں نقطہ عرض کرنا چاہنا ایویں کہ انہاں دے پیر دے اندر جُتی کوئی نہیں آل رسول نے اپنے پیر واسطے جُتیاں نہیں منگیاں کئی دنوں تو کھانا تناول نہیں فرمایا لیکن انہاں نے اپنے پیٹ واسطے کھانا نہیں منگیا حضرت سکینہ نے فرمایا جو ساڈے واسطے کر سکدے ہو تے اتنا کرو ساڈے ابا جان دا سر مبارک ساڈے درمیان دے اندر لے کے جاندے پئے نے تے جڑے لوگ سر نوں تکنا چاہندے نے انہاں دیاں نظراں ساڈیاں چادراں تے بھی پے جاندیاں نے تے میری غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ کسے غیر دی نظر ساڈی چادر نوں وی ویکھے اگر کر سکدے ہو تے اتنا کرو انہاں نوں آکھو ساڈے ابا جان دا سر مبارک اگے لے کے چلنا حضرت سعد نے 400 درہم دتے تاں یزیدیاں نے جناب اعلی سر نوں اگے ٹرایا میرے سرکار دے علماء ذرا غور کرو اے ایمان ہوندا ہے اے جذبہ ایمان ہوندا ہے جنہاں نتیجہ اے نکلدا ہے کہ پیراں دے اندر جُتی نہ ہوے تے پرواہ نہیں ہوندی کئی دنوں تو پیٹ خالی ہوے تے پرواہ نہیں ہوندی حالت خشک ہوے تے پانی نہ ہوے پرواہ نہیں ہوندی میرے سرکار دو علیہ السلام دے علماء جدوں جذبہ ایمان اس سمندر دل دے اندر ٹھاٹھا ماردا پیا ہوے بس بندے دا اعتقاد اتنا ہوندا ہے کہ اللہ دا یار راضی رہنا چاہیے ہے کیونکہ عشق دیاں اگاں نہیں ہو لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں آخری منٹ ہو سکے تے پڑھ لو کہ عشق دیاں اگاں نہیں ہو لائیاں جاندیاں لگ جان
محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے، میزبانان مکرم کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا مبالغہ یہ چیز درس کرنا ماں، کیونکہ حضرت نال میری مدد سے نفیس ملاقات پچھلے سال ہوئی ہے۔ آپ کی غائبانہ تعارف میں اپنے بزرگوں کو سنتا رہتا ہوتا سا، اور میرے ابا جان کا جڑا کرائٹیریا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ آپ تعریف وہ بڑے گنے چوڑے لوگوں کی کرتے ہوتے ہیں۔ حضرت کی واقعی آپ تعریف فرماندے ہیں، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی بڑی گل ہے، علم بھی عطا فرمایا تے حلم بھی عطا فرمایا۔ یہ دو چیزاں بڑی گھٹ کٹھی ہوتی ہیں، علم بھی تے حلم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ سارے سر قائم فرمائے۔ محافل میلاد دی کا جتنے تمام شریعت تقاضے پورے کر کے سجانے ہیں، میرا پروردگار قبول و منظور فرمائے۔